الحمد للہ وکفیٰ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تکبر کے اسباب کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر تکبر کی مذمت بیان کی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر تکبر کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ اور اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ تکبر کرنا، بڑائی اختیار کرنا، یہ میری چادر ہے، یہ مجھے شایان شان ہے، اور عظمت یہ بھی میری ہی شان کے لائق ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، تو جس نے ان دونوں امور میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے منازعت کی، یعنی اس نے خود کو بڑا سمجھا، اپنے دل میں اپنی عظمت سمجھی، تکبر کیا، القیتہ فی جہنم ولا ابالی، اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو کبریائی، بڑا ہونا، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بندے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ کبریائی مالک کریم کی ہی شان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے اس سے بچنے کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ سرکار یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من نفخۃ الکبریاء، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تکبر کی ہوا سے بھی، یعنی تکبر تو بڑی شے ہے، تکبر کی ہوا سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا یحقرن احد احدا من المسلمین، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھا کرے، اپنے آپ کو اس سے برتر اور اس سے بہتر نہ سمجھا کرے۔ فإن صغیر المسلمین عند اللہ کبیر، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے چھوٹا نظر آتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔
اس لیے کسی مسلمان کو بھی چھوٹا، حقیر یا ذلیل و رسوا نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر مسلمان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اور تکبر کی مذمت اور اس کی حساسیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا جو ذہن بنایا تھا، اس کا ایک منظر آپ یوں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ شریف میں تھے، طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، اب صفا مروہ کی سعی کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں عبداللہ، ایک حضرت عمر کے بیٹے ایک حضرت عمر کے بیٹے، یہ دونوں صحابی ہیں، تو دونوں سعی کرتے ہوئے یہ صفا پر ملے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں جب ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے مختصر سی بات چیت بھی ہوئی۔ مختصر سی گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تو چلے گئے صحیح کرنے کے لیے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے جو بیٹے حضرت عبداللہ ہیں وہ وہیں پر کھڑے رو رہے ہیں۔ ان کی ملاقات سے پہلے بالکل نارمل حالت میں تھے، جب صفا پر ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن عمر تو ملاقات کر کے کوئی بات کر کے چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا ما یبکی کا یا ابا عبد الرحمن، کہ اے ابو عبد الرحمن آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے فضل کا، انعامات کا مقام ہے، آپ کے پرانے دوست آپ سے ملے ہیں، تو پرانے دوستوں سے مل کر تو بندہ خوش ہوتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی جو عبداللہ ابن عمر مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اکبہ اللہ فی النار علی وجہہ، مالک کریم اسے اوندا کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو مجھے اس فرمان رسول کو سن کر اور اپنے تلامذہ شاگرد متبعین جو کثرت سے میرے پیچھے چلتے ہیں اور جدھر جاتا ہوں عزت و آبرو ملتی ہے، یہ کیفیت دیکھ کر مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے دل کے اندر بھی تکبر تو نہیں ہے۔ اس لیے اپنا جائزہ لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ سرکار کا فرمان اس بارے میں کتنا سخت ہے، اور ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے ہوئے اس بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ تو تکبر کرنا انتہائی مذموم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اور عاجزی اور تواضع یہ کیسی خصلت ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان العبد اذا تواضع للہ رفع اللہ حکمتہ، کہ بندہ جب اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو مالک کریم اس کی حکمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو مالک کریم اسے اس کے سپرد کر دیتا ہے، روئے زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيرٌ، اب جب بندہ اپنے یا زمین کے سپرد ہو جاتا ہے تو بندہ خود کو تو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بڑا حقیر ہوتا ہے، اور اتنا حقیر ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا حقیر ہو جاتا ہے، فرمایا لوگوں کی نظر میں خنزیر کا تو کوئی نہ کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، لیکن اس بندے کی جو تکبر کرنے والا ہے اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں رہتی، یہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تکبر سے بچنا یہ ضروری ہے، اور تواضع اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے
تکبر کی وجہ سے اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تکبر کے نقصانات بہت ہیں۔ تکبر کا یہ نقصان تھوڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا مالک کریم اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ تو یہ تکبر دخول جنت سے مانع ہو جاتا ہے، رکاوٹ اور حجاب بن جاتا ہے۔ اسی طرح تکبر صحیح بات سننے اور صحیح بات کو قبول کرنے میں بھی ایک رکاوٹ بنتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی اگر مان لوں تو پھر میری حیثیت کیا رہ گئی، تو صحیح بات کو قبول کرنے سے بھی تکبر رکاوٹ بنتا ہے، حق بات قبول کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے، نصیحت قبول نہیں کر سکتا، بندہ لوگوں میں مل جل کر رہ نہیں سکتا، معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ تکبر کے نقصانات بہت ہیں، لیکن سر دست ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف یہ ہے کہ تکبر کن کن وجوہات سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تکبر کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ صاحب علم ہو، اسے معلومات ازبر ہوں یا کسی فن کا ماہر ہو، تو اس کا علم اور اس کا فن وہ چونکہ اسے اپنے فن اور اپنے شعبہ میں لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے، تو وہ عزت جو اس کی لوگوں میں ہوتی ہے وہ در حقیقت اس کے علم کی عزت ہے، اس کے فن کی عزت ہوتی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذات کی عزت ہوتی ہے۔ تو علم کی وجہ سے یا کسی فن کی وجہ سے، کسی شعبے میں مہارت کی وجہ سے بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بندہ جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کسی علم یا فن کی وجہ سے تو یہ اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس وقت بندے کے تکبر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس مجلس میں جاؤں لوگ اٹھ کر میرا استقبال کریں، جہاں مجھے بٹھائیں وہ کوئی نمایاں جگہ ہونی چاہیے، لوگوں کے برابر بیٹھنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر اسے کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے خادم ہیں، نوکر ہیں میرے، اور اپنی نوکری چاکری پر، اپنی خدمت پر انہیں مامور رکھتا ہے، اور کسی کو بھی کوئی کام کہنے میں ہچکچاتا نہیں، سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ یہ میری نوکری کریں، یہ میری خدمت کریں۔ یہ بندے کے علم کا تکبر ہے اور یہ بندے کے فن کا تکبر ہوتا ہے۔ تو دوسری وجہ تکبر کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ بعض اوقات کسی عمل کی وجہ سے، وہ عمل خواہ دنیا داری کا ہو خواہ دین داری کا ہو، یعنی خواہ وہ عبادت کے اندر ہی تکبر کر بیٹھے یا دنیا داری میں کسی سے ہمدردی کرتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے اور کسی کی کوئی مشکل حل کروا دیتا ہے، تو کسی بھی عمل کی وجہ سے بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جب عمل کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کا تکبر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم، میرا عمل چونکہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے میری بات کی وقت بھی دوسرے لوگوں کی بات کی وقت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، لہٰذا آئندہ ساری زندگی کے لیے اس بندے کو میرا مرہون منت ہونا چاہیے، میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی نیکی یا کسی بھی عمل، عبادت کی وجہ سے بھی بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ سے جو بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو ایک دفعہ یوں واضح فرمایا کہ سرکار کی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک نشست جمی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک شخص کا حضور سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ اس کی نیکیاں بہت ہیں، نمازیں بڑی کثرت سے پڑھتا ہے، تسبیح تو ہر وقت اس کی زبان پر جاری رہتی ہے، کثرت سے نیکیاں کرتا ہے۔ حضور سے جب اس کا غائبانہ تذکرہ کروایا تو سرکار نے اس وقت کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سرکار کی محفل کے اندر
وہ بندہ جس کا غائبانہ تذکرہ ہوا تھا وہ آ گیا مجلس نبوی کے اندر۔ جب وہ آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہے وہ بندہ جس کی کثرت عمل کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا۔ میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے بڑا نیک سمجھتے ہو، لیکن انی ارا فی وجہہ صفعۃ من الشیطان، میں تو اس کے چہرے میں شیطانی اثرات کو محسوس کر رہا ہوں۔ تم تو اس کی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہو اور مجھے اس کے اندر شیطانی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ بندہ مجلس کو کراس کرتا ہوا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا سرکار کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ حضور کے بالکل قریب آ کر بیٹھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، سچ سچ بتانا مجھے کہ جب تو اس مجلس میں آیا اور تو نے اس مجلس میں جتنے حاضرین تھے سب کو دیکھا تو تیرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا؟ کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار میں ہوں، سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں ہوں؟ کیا یہ بات تیرے دل میں نہیں آئی؟ اس نے کہا ہاں حضور، یہ بات تو میرے دل میں آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا صحابہ کو یہ واضح فرما رہے تھے کہ جس بندے کو یہ نظر آئے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میرا عمل دوسروں سے اچھا ہے، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اس بنیاد پر، اپنے آپ کو اس وجہ سے وہ بہتر سمجھے کہ میرا عمل کثرت سے ہے، میرا عمل زیادہ ہے، عبادت زیادہ ہے، دوسرے مجھ سے کمتر ہیں، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے اور بندے کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جس کو خلی بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، خلی بنی اسرائیل کا مطلب ہے اس سے کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی بدعمالیاں، اس کا فتنہ و فساد اور اس کا شر اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بندہ اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ خلی بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا دتکارا ہوا بندہ۔ دوسری طرف اسی زمانہ میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا بندہ جسے عابد بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ عبادت گزار، متقی، شب زدہ دار بندہ۔ ایک دفعہ وہ خلی بنی اسرائیل گزرتے ہوئے عابد بنی اسرائیل کو دیکھتا ہے تو اس نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا ولی ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا عبادت میں مصروف ہے، اور شان اس کی یہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھا تھا لیکن پرندے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اتنا اس کا مقام مرتبہ کہ مالک کریم کو اس کی دھوپ کی تکلیف بھی گوارا نہیں، مالک کریم نے اس کے سائے کے لیے پرندوں کو بھیج رکھا تھا جو اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اب اس بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی قوم کا سب سے بدتر آدمی ہوں اور یہ اس قوم کا سب سے نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، ممکن ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ پر بھی اپنا فضل فرما دے۔ تو وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، اسے عظیم سمجھ کر اس کی خدمت میں اس لیے بیٹھا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ پر اپنا فضل فرمائے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھا تو دوسری طرف وہ جو عبادت گزار تھا اس کے دل میں شر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں سب سے زیادہ متقی، میرے تقوی کے لوگ گواہ، شب زندہ دار آدمی، میں زمانے کا سب سے بڑا ولی اور یہ زمانے کا سب سے زیادہ شریر آدمی، یہ میرے پاس کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی میرے پاس بیٹھنے کی؟ اور لوگ اسے میرے پاس بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کیا کہ اتنے نیک بندے کی اتنے برے بندے کے ساتھ یاری ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ تعلقات اپنا رکھتا ہے، یعنی میری نیکی پر اس کی برائی کی وجہ سے حرف آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے بھی میری نیکی پر اور میری شخصیت پر اثر آئے گا۔ جو ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس نے اس برے گناہگار آدمی سے فرمایا کہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جا، میں تجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اسے دھتکار دیا۔ وہ
ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اس وقت کے نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا مرہما، ان دونوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں، فلیستأنف العمل، کہ نئے سرے سے اپنی زندگی کے عملوں کا دوبارہ آغاز کریں، فقد غفرت للخلی، وہ جو شریر تھا اس کے سارے گناہ میں نے اس لیے معاف کر دیے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر تواضع کرتے ہوئے کسی نیک کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، اس نے جو چاہا تھا اسے مل گیا، اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَ الْعَابِدِ، اور میں نے اس عابد کے سارے گزشتہ زندگی کے گناہ ضائع کر دیے ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک گناہگار کو دیکھ کر تکبر کیا ہے، اسے اپنی مجلس سے اٹھا دیا ہے۔ تو عمل کی وجہ سے جو تکبر ہوتا ہے یہ بھی بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ بھی بندے کے گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تکبر کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، اس میں علم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی عمل کی وجہ سے تکبر کر بیٹھتا ہے۔ تیسرا تکبر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حسب و نسب پر تکبر کر بیٹھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حسب اعلیٰ ہے اور جن لوگوں کے پاس میں بیٹھنے لگا ہوں ان کا اتنا عالی شان حسب و نسب نہیں، میرا خاندان عالی ہے اور یہ کمتر لوگ ہیں، تو میری شایان شان نہیں ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا، اس لیے وہ بندہ تکبر کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ خاندان پر تکبر کرنا یہ بالکل ہی بے بنیاد تکبر ہے، وجہ اس کی کوئی نہیں، اس واسطے کہ خاندان، جس خاندان میں یہ پیدا ہوا اس میں اس کا کیا کمال ہے، یہ اپنی کس خوبی کی بنا پر بڑائی کا اظہار کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، جس کو جس خاندان میں چاہا اس خاندان میں پیدا فرما دیا، تو بغیر کسی وجہ کے اس میں خوبی کوئی نہیں اور یہ تکبر کر رہا ہے۔ اور یہ تکبر عموماً لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو بندے آپس میں لڑے، جھگڑا ہوا، ان میں سے جو عالی خاندان کا مالک تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، کس برادری سے میرا تعلق ہے، میرے والد کا نام فلاں ہے، اس کے والد کا نام فلاں ہے، اور اس کے والد کا نام فلاں ہے، اپنی 9 پشتیں اس نے گنوائیں، اس نے کہا میرا تو خاندان یہ ہے، بتاؤ تم کون ہو۔ جب اس نے اس طرح خاندان پر تکبر کا اظہار کیا تو مالک کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ اسے یہ کہہ دیں کہ جن 9 بندوں کا تو نے نام لیا ہے وہ 9 بھی جہنمی ہے، 10واں تو بھی جہنمی ہے تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ خاندان پر تکبر کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی کو یہ کہہ دیا تھا، یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، خاندان کا تانا دیا تھا۔ میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اس قول کی گرفت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عزتیں خاندانوں کے اندر نہیں رکھی ہیں، عزتوں کا معیار تقوی اور طہارت ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کسی گوری رنگت والی عورت کے بیٹے کو کسی کالی رنگت والی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فوراً سرکار نے جھڑکا، تنبیہ فرمائی، اور پھر ان کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت چونکہ نصیحت کو قبول کرنے والی ہے، فوراً اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے، اور جس کو انہوں نے تانا دیا تھا اسے فرمانے لگے کہ تو اپنے قدموں سے میرے چہرے کو روند تاکہ میری اس غلطی پر مجھے تنبیہ بھی ہو، اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانوں کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے اور یہ بھی بے بنیاد ہے، بے وجہ ہے۔ چوتھی وجہ تکبر کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صاف ستھرا، اپنی زینت، اپنے حسن و جمال، اپنے قد و قامت، اپنے حسن کی وجہ سے کسی پر تکبر کر بیٹھتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار کی خدمت میں سرکار کے کاشانہ اقدس کے اندر ایک خاتون حاضر ہوئی، اس کا قد خاتون کا چھوٹا سا قد تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ اتنی ساری بیوی تھی، یعنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یہ بیوی اتنی ساری تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظاہر قد کا معاملہ ہے، قامت کا معاملہ ہے، شخصیت کے حسن و جمال اور زینت کا معاملہ ہے۔ درمیانی قامت کا ہونا یہ شخصیت کا حسن ہے، اور چھوٹے قد کا ہونا یہ شخصیت کے اندر ایک عیب ہے۔ تو ان کی اس شخصیت اور حسن و جمال کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح اشارہ کر کے کہا اتنی ساری یہ عورت تھی۔ سرکار نے فوراً روکا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو نے اس کی پشت کے پیچھے اس کی غیبت کی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیبا نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو اللہ نے رنگت سفید دے دی، کسی کو گندمی دے دی، کسی کو سیاہی مائل رنگت دے دی، جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح تمہاری تصویریں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں بنا دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تو کاریگری اس کی ہے، جس طرح کسی کو چاہا اس طرح کی قد و قامت دے دی۔ اب کسی کی شخصیت پر اور حسن و جمال پر اعتراض کرنا یہ اس کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ اس وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں سونا بڑا ہوں، میرا حسن بڑا ہے، میرا جمال بڑا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس لیے بھی بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا لباس بڑا صاف ستھرا ہے، میرے کپڑوں کی کوالٹی بڑی اچھی ہے، میرے جوتے بڑے اچھے ہیں، یعنی اس وجہ سے بھی بندہ کسی غریب بندے کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پراگندہ حالت میں، محنت مزدوری کرنے والے صحابی۔ وہ جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ظاہر ہے محنت مزدوری کی وجہ سے کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں رہتے، ان پر گرد و غبار آ ہی جاتا ہے۔ اب جو صاف ستھرے کپڑوں والے وہاں بیٹھے تھے، وہ مزدور صحابی آ کر بیٹھے، ایک بندے کے ساتھ آ کر بیٹھے، وہ اٹھ کر سائڈ پر ہو گیا، وہ تھوڑا سا آگے ہوئے، دوسرے بندے کے ساتھ ان کے کپڑے لگے، وہ بھی اٹھ کر سائڈ پہ ہو گئے، تیسرے بندے کے ساتھ کپڑے لگے، وہ بھی اٹھ کر سائڈ پر ہو گئے۔ سرکار نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے کوئی بندہ ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سرکار نے اس صحابی کو فرمایا کہ تم اٹھ کر میرے پاس آؤ۔ سرکار نے اتنا اپنے قریب بٹھایا کہ ان کا گھٹنا سرکار کے گھٹنے کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بندے کی شان پر، اس بندے کی عظمت پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے رزق حصول کے لیے محنت کرتے ہوئے جس کی یہ حالت ہو گئی ہو کہ اسے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں اس کی شان کیا ہوتی ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اسے کتنا حقیر سمجھتے ہیں اور مالک کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ایک مزدور صحابی اور حاضر ہوئے اور کام کاج کر کر کے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ سرکار کے ساتھ سلام لیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام لیتے ہوئے ان کے ہاتھ کے کھردرے پن کو محسوس کیا کہ یہ روٹین سے زیادہ کھردرے ہیں، تو سرکار نے وہ ہاتھ پکڑ کر پھر انہیں چوما اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ کو یہ ہاتھ بڑے ہی پسند ہیں جو کام کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمال ہوتا ہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی سبب کا ہو، کپڑے کا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بڑی ہی بری خصلت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تکبر ہوتا ہے بندے کو اپنے مال پر، اپنی دھن دولت پر تکبر ہوتا ہے۔ مثلا زمینداروں کو تکبر ہوگا کہ میری زمینیں اتنی زیادہ ہیں، کسی تاجر کو تکبر ہوگا کہ میرے گودام بھرے ہوئے ہیں، کسی بڑے مالدار کو تکبر ہوگا کہ میرے مال کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مال پر جو تکبر ہوتا ہے، یہ مال بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے، لیکن وہ چاہے تو یہ نعمت ہے،